اور وہ بیکری میں کام کر رہا تھا. وہ بچہ بیکری میں کام کر رہا تھا. والد کسی حادثے کا شکار ہوئے اور عمر قید کی سزا پا رہے تھے. مجھے پتہ چلا اقرا سوسائٹی والوں کے ذریعے کہ ایک ایسا کیس ہے، تو میں بتایا کہ فوری اس بچے کو بیدر بھیجیے، ہمارے پاس ایسی اسکیم ہے، ہم اسی سال ایسے بچوں کے لیے خصوصی توجہ دے رہے ہیں رہائش کے ساتھ. تو اقرا سوسائٹی کے ذمہ دار اس بچے سے ملے، پھر اس کی والدہ سے ملے، لیکن جواب نفی میں آیا. وہ انکار کر دیے کہ فی الحال گھر چلانے کے لیے اسی بچے کی کمائے ہوئے کچھ پیسے جو بیکری میں کام کرتا ہے اسی سے گھر چلانا ہے. تو پھر اقرا سوسائٹی کے لوگ مجھ سے فون پہ بات کیے. میں ان کو مشورہ یہ دیا کہ جتنا کما رہا ہے اتنے اماؤنٹ کا چیک ہر مہینہ گھر پہنچ جائے، بلکہ 24 چیک جو ہے پوسٹ ڈیٹڈ اس کے گھر پہ پہنچا دیں. تو یہ اقرا سوسائٹی کے ذمہ داران بالکل ایسا ہی کیے اور وہ سارے 24 چیک پہنچا کے ماں کو منوا لیے. وہ ماں جو ہے مان لی. بچہ بیدر آیا، 2 سال رہا، 90% سے 92% PCM مارکس اسکور کرا. واپس بیلگام آیا، انجینئرنگ مکمل ہوئی، اب جاب کر رہا ہے. وہ کہیں اور دور نہیں بلکہ یہیں پہ یہ بک کے ٹیبل پہ، بک اسٹال پہ شانور بابا ہے. ایسے بے شمار بچے جو ہے اقرا سوسائٹی کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے میں مبارکباد دوں گا شانور بابا کو. اقرا سوسائٹی ایسے بے شمار بچوں کی مدد کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. اللہ قبول فرمائے. بلکہ میری خواہش ہمیشہ ہے ایک بھی بچہ صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے ضائع نہ ہو. بچہ محنتی ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، ایبلٹی ہے، اور صرف پیسے کی وجہ سے اس کی تعلیم منقطع نہ ہو، ڈسکنٹینیو نہ کرے. یہ ہماری سماج کی ذمہ داری ہے، ملت کی ذمہ داری ہے. اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے، اور آپ کا کوآپریشن اقرا سوسائٹی کو ہو تو بیلگام سے اور بیلگام ڈسٹرکٹ سے ایک بچہ بھی مس نہ ہو. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہے. آج اگر قابلیت ہے تو پیسہ قطعی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ نہیں بن رہا، بالکل نہیں بن رہا ہے. گورنمنٹ کی اسکیمات ہیں، پرائیویٹ لوگ جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. میں 2-4 کیسز کا اگر میں ذکر کروں، ایسے بے شمار ہیں. اس سال ایک لڑکی اسما نام کی ایک لڑکی جو 5ویں جماعت میں تھی، اس کے والد کا انتقال ہوا، اور وہ والد صاحب سائیکل رکشہ چلاتے تھے. گئے خصاب کے تھے، قریش برادری سے تعلق رکھتا تھا. دادا بھی سائیکل رکشہ چلاتے تھے. بچی جو ہے چھوٹے سے گھر میں شاید سونے کی سہولت اور کھانے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بیدر ہی میں گھر تھا، ہاسٹل شفٹ ہو گئی. گورنمنٹ پری میٹرک گرلز ہاسٹل، مائنارٹی گرلز ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی، اور وہاں رہ کر اردو میڈیم گورنمنٹ اسکول سے، وہاں پہ راؤ تعلیم اردو میڈیم اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، وہاں پہ 7th پاس کری. اسی طرح ایک ایڈیڈ اسکول سے 10th اسٹینڈرڈ پاس کری. اس دوران وہ ہاسٹل میں رہ کر آزو بازو گھروں میں تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی اسما، اور وہ کسی کے ذریعے PUC میں ایڈمیشن لے لی. 1-2 سال گزرے، اس کا رینک آیا 1836، اور وہ آج بیدر میڈیکل کالج میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے. آج سارا بیدر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے لوگ پیسے جمع کر دیے ہیں، ساری فیس بھر دیے ہیں. بول رہے ہیں کہ یہ بچی کو میں پڑھا لوں گا، میں سنبھال لوں گا. ہمارے ڈپٹی کمشنر PC جعفر صاحب بتا رہے ہیں کہ میسور بھیج دیں گے، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ پورا انتظام کر دیں گے. کئی لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. 15 دن پہلے 2-3 لوگ مل کے اس کو ایک اسکوٹی دلا دیے ہیں، گھر سے کالج جانا اور کالج سے واپس آنا. دیکھیے یہ ایسے کیسز ہیں، جو محنت کرنے کے لیے تیار ہے اس کو جو ہے راستے کھل جاتے ہیں. شاہین میں غریب امیر ہندو مسلم سب مستفید ہو رہے ہیں. سب ایک ساتھ ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں. خوشگوار ماحول میں جو ہے بچے مستفید ہو رہے ہیں. پورے کرناٹکا سے بلکہ انڈیا کے 15 ریاستوں سے میڈیکل کرنے کی خواہش، ڈاکٹر بننے کی خواہش والے جو ہے آ رہے ہیں. 14 گھنٹے محنت، ٹیوشن فری، اور یہ تمام فضولیات جس کا ذکر مبارک کافری صاحب کریں گے، تمام فضولیات، موبائل، ٹیوشن،
کو ایجوکیشن کے اثرات، یہ سارے چیزوں سے جو ہے بچتے بچاتے جو ہے اپنے آپ کو طاقتور بنا کر جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ ماننا یہی ہے، میں بچوں کو یہی ذکر کرتا ہوں، سب کو ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن سب کو ہارڈ ورکر، ہانیسٹ، سنسیئر، دیندار بننا سب کے لیے ضروری ہے۔ سب کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن سب کو محنتی بننا ضروری ہے۔ یہ احساس ہم بچوں کو دلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اس پیٹرن سے، اسی پیٹرن سے، ٹیوشن فری پیٹرن، بیدر ڈسٹرکٹ آج ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے۔ شاہین میں کوشش کی گئی، ٹیوشن کو روکا گیا بچوں کے، اس کے اچھے نتائج آئے اور اس کا اثر دوسرے کالجز پہ بھی ہوا، اور آج بیدر سے ٹیوشن ایریڈیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ ٹوٹل اس بیماری کو، ٹیوشن کو ختم کرنے میں بیدر والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اسی پیٹرن پہ ہماری خواہش ہے، اگر یہ اخلاص سوسائٹی آگے بڑھے، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ یہاں پر بیلگام میں ایک لڑکیوں کے لیے، پھر ایک الگ سے کیمپس لڑکوں کے لیے ہو تو بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بہرحال شاہین 25 سال پہلے ایک مقصد کو لے کے شروع ہوا تھا 16 بچوں کے ساتھ۔ پہلے سال 16 بچے تھے، اکیڈمک ایئر کے ایگزیکٹلی ان بٹوین 1 دسمبر، یہ آنے والا 1 دسمبر ہمارا 26واں سال شروع ہوگا اس دن، تو 1 دسمبر کو 16 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی، وہاں پر شاہین شروع ہوا تھا۔ آج 11,000 بچوں کی خدمت کرنے کا شاہین کو موقع مل رہا، اور اس وقت واضح ایمس اینڈ آبجیکٹیوز تھے، بالکل صاف ایمس اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ ہم کام کیے تھے، سوچے سمجھے، اور اس کی پہلی لائن تھی مسلمانوں میں تعلیمی شعور پیدا کرنا۔ مقصد تھا مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا۔ اس مقصد کے لیے اسکول کھولا گیا، اسکول چلایا گیا، اس دوران اسی مقصد کے لیے شعور بیدار کرنے کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتے تھے، پروگرامز ہو سکتے تھے، کرتے رہے، اور آج 25واں سال مکمل ہونے جا رہا ہے۔ وہی ایک لائن مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا، مقصد کو لے کر یہ کاروان پورے کرناٹک میں گھوم رہا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں کے اور معصوم بچوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ مکمل تعلیمی انقلاب برپا ہو، اور میرا ماننا ہے کہ کم وقت میں، کم محنت میں، کم خرچ میں تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے، تو وہ ہے تعلیم کے ذریعے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، صرف تعلیم، اور ہماری تمام ترجیحات تعلیم کے لیے ترجیح دینا چاہیے۔ اپنے گھر کی آرائش، ڈرائنگ ٹیبل، ڈرائنگ روم کے فرنیچر اور کپڑے، کھانا، شادی بیاہ کے اخراجات، دیگر چیزوں سے پر ہم تعلیم کو ترجیح دینا ہے، تعلیم کو ترجیح دینا، تعلیم کے لیے بھوکے رہنے کے لیے بھی تیار ہو جانا ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آج تعلیم کے لیے پیسہ جو ہے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، گورنمنٹ اسکول میں بھی بچوں کو کھانے مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، کتابیں مل رہا ہے، صرف توجہ چاہیے، ماں باپ کا انکریجمنٹ چاہیے، اور تعلیم جو ہے کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، نہیں بننا چاہیے۔ آپ اگر اپنے بچے کا بھلا چاہ رہے ہیں تو ساتھ میں اور ایک غریب بچے کا بھی بھلا ساتھ ہی ساتھ کرتے رہیے، اس کا اثر یقین کیجئے، یقین کیجئے، یقین کیجئے آپ کے بچے پہ پڑے گا، اور اللہ جو ہے راستے نکالے گا۔ حد درجہ محنت اور حد درجہ صبر کے ذریعے یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے تھے۔ ایک غیر مسلم بچہ جو ہے سومپا، جو گورنمنٹ بیدر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، اور اپنا ایڈمیشن کینسل کرنے کے لیے پرنسپل کے پاس گیا، اور پرنسپل بولے کہ میڈیکل سیٹ چھوڑ کے کیسا جاتا، سوچ کے بول کے باہر کر دیے۔ وہ باہر آیا، چیخ و پکار کرتا رہا، زمین پہ گر گیا، لوگ فون کرے مجھے، میں ہاسٹل پہ بلا لیا۔ 1-2 دن میں تفصیلات معلوم کرا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ آیا تھا، ایڈمیشن لیا، اور بس اسٹینڈ میں رہا 3 دن، اور جو روٹیاں باندھ کے لایا تھا کھاتے رہے، روٹیاں ختم ہو گئے۔ پھر جو ہے جو پیسے تھے اس سے ایک ٹائم کا ہوٹل میں کھانا شروع کیا، اور پھر یہ حالت پہنچی۔ میرے پاس آیا، میں تھوڑی سی ہمت افزائی کرا، اور MBBS اس کا مکمل ہوا، اور MBBS مکمل ہونے کے بعد پھر اسکول پہ آیا تھا مٹھائی کی چھوٹی سی ڈبی لے کے۔ تو میں بتایا کہ یہ ہمارے اس کالج کے بچے ہیں، تھوڑے اپنے تجربات سے ان کو مشورہ دو۔ تو وہ وہاں پر ایک بات بتا دیا، وہ یہ جو مجھے پتہ نہیں تھی، وہ 2-3 مرتبہ باریک مٹی کھا کر، پانی پی کر بھی وقت گزارا۔ تب جو ہے اوپر والے کو رحم آیا اور اس کے لیے راستے نکلے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کا چھوٹا بھائی درگپا، ڈاکٹر درگپا، وہ جب 3rd ایئر میں تھا، اس کو 10th پاس کیا تھا، اس کو موقع دیے ہم
تو وہ بھی PUC میں شاہین میں پڑھا اور آج بنگلور میڈیکل کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جب قربانی دیتے ہیں تو اس کے نتائج کسی صورت میں آتے ہیں۔ رئیس خان 38 رینک لایا ہے اور ایک لاری ڈرائیور کا بیٹا ہے، اور ہر سال ٹاپر کرنے میں ایسے ہی بچے ہیں۔ اردو میڈیم رکاوٹ نہیں ہے، گورنمنٹ اسکول رکاوٹ نہیں ہے، رورل کے ہیں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اردو میڈیم اور کنڑا میڈیم کے بچے زیادہ سکسیس ہو رہے ہیں۔ اور بیدر ڈسٹرکٹ ٹاپر جو ہے گزشتہ 7 سال میں 5 سال تک کنڑا زبان میں مدر ٹنگ میں پڑھ کے آنے والے بچے رہے، اور رورل کے بچے ہیں، گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں۔ تو بہرحال رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، پیسہ ہمت سے کام لیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو موجود ہیں، معلومات کے لیے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس بھی ہیں۔ تو مبارک کافی صاحب پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس دونوں کو جو ہے ایڈریس کریں گے۔ اور جہاں کہیں ہم جا رہے ہیں گرلز کی تعداد زیادہ ہے، گرلز کی تعداد زیادہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جینٹس کی ویلفیئر کے لیے ایجوٹیشن ہوگا، ریزرویشن کی بات ہوگی، کیونکہ ریزرویشن اور ان کی حق میں آواز جو ہے اٹھاتے ہیں جو بیکورڈ ہوتے ہیں۔ بوائز تھوڑا سا زیادہ توجہ دیں۔ دیکھیے شاہین کا ایک تجربہ ہے، بوائز زیادہ بریلینٹ ہیں، بوائز کے رزلٹس زیادہ اچھے آ رہے ہیں۔ جب ان کو فوکس کرنے کا موقع دیا گیا، ان کو ایک ماحول دیا گیا، اور جب کیمپس الگ کر دیا گیا، بوائز اینڈ گرلز کے کیمپس کو الگ کر دیا گیا اور ان کو فوکس کرنے کا موقع دیا گیا، بوائز زیادہ بریلینٹ ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، اور ان کے رزلٹس زیادہ اچھے آ رہے ہیں۔ ویسے ہماری بیٹیاں پورے کرناٹکا بھر میں جہاں بھی جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں وہ ایک احساس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک احساس کہ ہم کو عزت سے جینا ہے، ہم کو وقار کے ساتھ رہنا ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہے، جھڑکی کی نہیں، دھتکار دینے والی زندگی نہیں۔ تو ان کو احساس ہو گیا ہے، اس لیے وہ محنت کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے عزت کی زندگی گزارنا ہے تو قابل بننا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں، آپ کے دل کی ساری باتیں، جو بچوں کی نسل کے لیے پیرنٹس کا انوالومنٹ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں مبارک کافی صاحب سے سنیں، اور انشاءاللہ اور اس قافلے کے لیے، اس کاروان کے لیے، اور یہ نئی نسل جو عجیب و غریب کلچر میں ناکارہ ہوتی جا رہی ہے، یہ موبائل، ٹی وی اور کو ایجوکیشن کے جو اثرات پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نسل ناکارہ ہو رہی ہے، اس سے کیسا بچنا ہے، مبارک کافی صاحب سے سماعت فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ میں اقرا سوسائٹی کے ذمہ داروں کا اور اہلیان بیلگام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ خدا حافظ۔ میں اب جس شخصیت ماہر تعلیم مبارک کافی صاحب کو مائک پہ آنے کی اجازت دے رہا ہوں، ان کا یہ المیہ رہا ہے کہ آپ نے اتنے قلیل مدت میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ بچوں کی کاؤنسلنگ کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ذوق اور شوق سے بچے آپ کے منتظر ہیں، آپ ان کو بھرپور سیراب کریں۔ دیکھیے مبارک کافی صاحب اب تک 3509 لیکچر دے چکے ہیں، یہ 10واں لیکچر یہاں پر ہے، 3510واں لیکچر یہاں پہ ہے۔ اور میں کیلکولیٹ کر رہا تھا اگر 3 آورس ایک لیکچر کو دیں تو 16,000 گھنٹے بولے ہیں، قوم کی تعلیم کے لیے فکر میں 16,000 گھنٹے بولے ہیں۔ اگر ڈیلی 8 گھنٹے کے حساب سے لیے تو 5.5 سال، 5 سال 6 مہینے کے اوپر جو ہے مبارک کافی 7 مہینے کے اوپر مبارک کافی صاحب بولے ہیں۔ یہ تو صرف بولے ہیں، اس کے لیے سفر کرے ہیں، اس کے لیے سوچے ہیں، اس کے لیے لکھے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ 30 سال میں مبارک کافی صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن، اور 14 کتابوں کے آتھر ہیں، رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں، بلکہ ایک اسٹیج سے نکلے دوسرے اسٹیج کو جانے کے لیے کار میں کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے اس کاروان کے دوران، یہ 20 لیکچر کے دوران 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ راستہ ہی نہیں تھا۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں، جتنی دیر کھا رہے ہیں اتنی دیر 800-1200 بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس احساس میں بیدر رنگ مندر میں اترے، کار میں بیٹھے، کار میں کھانا تھا، کھاتے ہوئے گلبرگہ رنگ مندر میں پہنچے، وہاں پہ 1200 بچے انتظار کر رہے تھے اور لیکچر چالو ہوا۔ یہ بڑی قربانی ہم سب کا فرض ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مبارک کافی صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت دے، مزید صلاحیت دے، مزید ان سے جو ہے قوم اور ہماری استفادہ حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं और तमाम सिफ़तें अल्लाह की। अल-इक़रा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान, तमाम ज़िम्मेदारान और शाहीन पीयू कॉलेज और दीगर इदारों के सरबराह बानी जनाब अब्दुल कदीर साहब, हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबसे पहले बात शुरू होने से पहले मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहूँगा अल-इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान को, कि उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही कायदे का, ढंग का एक प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया है और बहुत ही टारगेटेड जो ऑडियंस जो हमें चाहिए, वालिदैन, बच्चे, समाज के ज़िम्मेदारान, उन सब को बड़े ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर जमा किया है। उनके तमाम वॉलंटियर्स और ये वॉलंटियर्स जो ज़िम्मेदारान हैं, उनमें से कई इंजीनियर्स हैं, कई जो हैं और टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पर वॉलंटियर्स बने हुए हैं आप सब लोगों की खिदमत के लिए। तो मैं दिल की गहराई से उनकी सारी नेक नियति, खुलूस और मेहनत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इनके बानी अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं। एक 25 साल, एक क्वार्टर सेंचुरी हो गई उनके इनकाद को, उनके इदारों को। बहुत बड़ा अरसा होता है एक तालीमी इदारे की ज़िंदगी में और बड़े ही खुलूस के साथ, बड़ी ही नेक नियति के साथ और बेगरज तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं। इसलिए उनके ये इस कारवां को आगे ले जाने के लिए, से क़यादत के लिए और इसके ज़रिए से प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के लिए मैं राज़ी हो गया, क्योंकि उनका कोई तिजारती मकसद इसमें नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था सिवाय इसके एक तड़प जो आपने देखी खुद, और एक ऐसी तड़प कि एक ही मकसद कि हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो तालीम और कामयाबी की बुलंद तरीन चोटी पर अपना परचम लहराए। और मैं ये सारे इदारों को पूरी स्टडी कर चुका हूँ, उनके तरीक़े तालीम और नज़्म को समझ चुका हूँ। इसमें कह रहा हूँ कि आपके यहाँ के भी स्पेशली पीयू कॉलेज में साइंस स्ट्रीम के लिए ये कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बहुत ही मिसाली इदारा बन गया है। तो इसके लिए उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। बात हो रही थी तालीम के ताल्लुक से। आज मेरा मौजू यही है कि मुकम्मल तालीमी इनकलाब, एक टोटल एजुकेशन रिवॉल्यूशन, एक संपूर्ण शैक्षणिक क्रांति हमारे समाज में हम कैसे लाएंगे। प्रैक्टिकल बातें जो हैं मैं वही बातें कहूँगा, वो बातें जो अमली तौर पर हर एक के बस की बात है। समाज की जिम्मेदारी क्या है? वालिदैन बहुत अच्छी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? और बच्चों, आपकी तरफ में आऊँगा कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे एक कामयाब स्टोरी बना सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी क्या है? एक मुकम्मल तालीमी इनकलाब के लिए हर एक की जिम्मेदारी क्या है? समाज की जिम्मेदारी क्या है? हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इत्तेफाक से आज 8 साल पूरे हुए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को पेश हो गए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जो है बताती है कि मुसलमानों की हालत इस मुल्क में दलित और महार और चमार से ज़्यादा बदतर है। और उसको स्टडी जब करते हैं तो आखिर में इस नतीजे पहुंचेंगे कि मुसलमानों की हालत जो इतनी बदतर है उसकी वजह यही है कि वो तालीमी फ्रंट पर, एजुकेशनल महाज पर वो पिछड़ी हुई है।
اس میں اور مزید تحقیق، مزید کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر وہ کیوں پیچھے. تو اس کے لیے جب ہم کو وقار کے ساتھ میں زندہ رہنا ہے، جینا ہے اس ملک میں، اس دنیا میں عزت کے ساتھ میں جینا ہے، تو اس میں سماج کی ذمہ داری کیا ہے، مسلم قوم کی ذمہ داری کیا ہے. میں جلدی سے 2-3 منٹ اس طرح سے بات کروں گا. پہلے اس کی آزادی کے 67 ایئرس میں بھلے ہی کبھی کوئی ایجنڈا نہ بنا ہو، کم سے کم 10 سال کے لیے ہم یہ ایجنڈا بنائے ہیں سماج کے لوگ کہ ہم کو ہر محاذ پر کیا کرنا ہے، اور اس میں یہ کہ ہمارا دینی ایجنڈا کیا ہو اگلے 10 سالوں کے لیے. کم سے کم چل آج یہاں سے ہم لے کے اٹھتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں کے لیے ہمارا دینی ایجنڈا کیا ہو. دینی ایجنڈا اس کو میں 2 نقطوں میں سمیٹوں گا، 2 پوائنٹس میں سمیٹوں گا. نمبر ایک یہ کہ ہم آپ سبھی، ہمارے قوم کے سبھی لوگ اپنے تمام تر مسلکی اختلافات کو بھلا کر نہیں میں کہہ رہا ہوں، اپنے دلوں میں رکھیے. یہاں ہاتھ باندھنا کہ یہاں ہاتھ باندھنا، آہستہ آمین کے زور